अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक है वेंटिलेशन इन ह्यूमन लंग्स। वेंटिलेशन किस तरह से होती है? जिस तरह से हमने कल बात कही है दैट वेंटिलेशन मीन एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, हवा का अंदर आना और बाहर जाना। और लंग्स में एयर की मूवमेंट से मुराद ये है कि हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और एयर को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इनहेल्ड एयर जो है वो ऑक्सीजनेटेड होती है और एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब एक्चुअली ये कैसे होता है कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जो एयर जो है वो अंदर चल जाती है और फिर बाहर चल जाती है। हम सब ने ये नोट किया होगा कि जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारे मसल्स, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट शो करती है। तो जो चेस्ट कैविटी मूव करती है और एयर सर्कुलेट करती है, तो ये एग्जैक्टली होता कैसे है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं द टू टाइप ऑफ मसल्स और बोन्स आर इन्वॉल्व। पहली जो हैं दे आर दी इंटरकॉस्टल मसल्स। ये इंटरकॉस्टल मसल जो हैं वो रिब्स के दरमियान में पाए जाते हैं। दे आर द इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं और जब रिलैक्स करते हैं तो रिब्स नीचे की तरफ मूव करती हैं। सेकेंड इज़ द डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है वो एक स्केलेटल मसल की शीट है जो कि लंग्स के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है और हमारी चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। ये जो डायाफ्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं, इनहेलेशन के वक्त ये नीचे की तरफ मूव करेगी। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगी तो लंग्स के पास एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा ताकि वो एक्सपैंड कर सकें। और एक्सहेलेशन के वक्त ये ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, डोम शेप अपनी जो है वो अटेन कर लेती है, जिसकी वजह से वो ये जो लंग्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दो तरह के आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स हैं, वन इज़ द इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरकॉस्टल मसल से रिलेटेड रिब्स, और सेकेंडली जो है वो डायफ्राम जो कि नीचे की तरफ मूव करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये स्ट्रेट हो जाता है, नीचे की तरफ मूव कर जाता है, और जब ये रिलैक्स करता है तो ये अपनी डॉम शेप अपीयर कर लेता है और ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। अब एग्जैक्टली इनहेलेशन कैसे होती है कि इनहेलेशन के वक्त जो मैकेनिज़्म है वो कुछ ये है कि हम सब ने पढ़ा है दैट पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। बिल्कुल यही तरीका हमारे लंग्स यूज़ करते हैं वेंटिलेशन के वक्त। अब होता क्या है कि अगर लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया जाए तो इनका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और जब ये प्रेशर लंग्स में कम होगा तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब लंग का प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर ऑटोमेटिकली अपने हाई प्रेशर से यानी एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर यानी लंग्स में आएगी। तो यही नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज़्म भी है जो हमने पहले भी पढ़ा है। तो इसमें क्या है कि लंग्स का वॉल्यूम जो है वो रेज़ किया जाता है ताकि इसका प्रेशर कम हो जाए। अब वॉल्यूम कैसे रेज़ किया जाता है कि लंग के ऊपर जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और डायफ्राम ऊपर हो जाता है। मसल जो लंग्स हैं उनके पास स्पेस बन जाती है और वो जो है वो खुल जाते हैं। इसी तरह से डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है, जिसके नतीजे में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लंग है इसके पास एरिया ज़्यादा हो गया है और इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है। जो ही इसका लंग का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है तो इसमें प्रेशर कम हो जाएगा। जब ये प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो एयर ऑटोमेटिकली अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। इस प्रोसेस को आप इनहेलेशन का नाम देते हैं। एंड एक्सहेलेशन इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इट। एक्सहेलेशन में क्या होगा कि इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स कर जाएंगे, जिससे रिब्स जो हैं वो लंग्स के ऊपर बैठ जाएंगी, इसे इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सेकेंडली जो है वो जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स करेगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिसके नतीजे में अब ये जो लंग्स हैं ये जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो अब लंग मज़ीद जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जब वॉल्यूम इनका कम हो जाएगा तो प्रेशर इसमें बढ़ जाएगा, और अब जब ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ेगा तो एयर ऑटोमेटिकली अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, जिसे आप एक्सहेलेशन का नाम देते हो। ठीक हो गया? तो ये वेंटिलेशन का वे है जिससे लंग्स जो हैं वो अपने आप को एरेट करते हैं, एयर अंदर लेकर जाते हैं और बाहर लेकर जाते हैं
اسے نیگیٹو پریشر میکانزم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد کلاس ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے گیس ٹرانسپورٹ۔ اب گیس ٹرانسپورٹ سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم نے وینٹیلیشن میں دیکھا اور ہم نے بات کہی کہ ایئر جو ہی لنگز میں آتی ہے، لنگز میں موجود الویولائی میں جاتی ہے، تو الویولائی کے اوپر کیپلری نیٹ ورک موجود ہے جس میں بلڈ ہے، ایئر میں سے آکسیجن بلڈ میں چلی جاتی ہے اور بلڈ سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایئر میں چلی جاتی ہے۔ اب یہ جو فردر ٹرانسپورٹ ہے، یعنی جو بلڈ ہے اب اسے پوری باڈی میں موو کرنا ہے اور باڈی کے ہر سیل کو جو آکسیجن ہے وہ دینی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بلڈ مسٹ ہیو ایڈیکویٹ آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی۔ بلڈ کے پاس اچھی آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ زیادہ آکسیجن لے سکیں۔ ایک بات اور نوٹ کرنے والی ہے کہ جو جتنے ایکٹیو اینیمل ہیں ان کی آکسیجن ڈیمانڈ زیادہ ہے، کیونکہ مور آکسیجن مین مور اے ٹی پی، تو جتنے ایکٹیو اینیمل ہوگی اس کی آکسیجن ڈیمانڈ اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ کیونکہ بڑے اینیمل زیادہ ایکٹیو ہیں، ان میں نمبر آف سیلز زیادہ ہیں، وہ ایکٹیو ہیں، ان کی انرجی ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو انہیں زیادہ آکسیجن چاہیے، اور یہ زیادہ آکسیجن جو ہے وہ یہ جو انرجی ڈیمانڈ ہے یہ صرف بلڈ پوری نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ آکسیجن جو ہے وہ بلڈ میں ڈیزولو ہو گئی ہے، بلڈ بینگ فلوئڈ، تو فلوئڈ میں ڈیزولو ہو گئی ہے، تو اور اس کے بعد یہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے، تو یہ جو جتنی اماؤنٹ آکسیجن کی بلڈ ڈیزولو کر سکتا ہے وہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے اینیمل کی انرجی ریکوائرمنٹ کے لیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیچر نے پگمنٹس رکھے ہیں بلڈ کے اندر، مختلف قسم کے جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ریسپیریٹری پگمنٹس موجود ہیں، اور یہ ریسپیریٹری پگمنٹس جو ہیں وہ آئرن کو بالکل جو آکسیجن ہے اس کو بالکل اسنیچ کر لیتے ہیں لائک میگنیٹ، اور ان ریسپیریٹری پگمنٹس کی وجہ سے بلڈ کی جو آکسیجن کیرنگ یا گیس کیرنگ کیپیسٹی ہے وہ بڑھ گئی۔ تو جتنے جو ہم بڑا باڈی سائز یا ایکٹیو لائف اسٹائل افورڈ کر رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے بلڈ میں ریسپیریٹری پگمنٹس ہیں جو کہ زیادہ آکسیجن کو کیری کر سکتے ہیں اور پھر زیادہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں۔ جو ریسپیریٹری پگمنٹس ہیں دے آر بیسیکلی آرگینک کمپاؤنڈز اینڈ دے مسٹ ہیو سرٹن پراپرٹیز، جن میں سے پہلی پراپرٹی یہ ہے کہ یہ آرگینک کمپاؤنڈس ہیں جن میں یا تو میٹیلک کاپر ہوتا ہے یا پھر آئرن ہوتا ہے جو کہ آکسیجن کو بائنڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پگمنٹس جو ہیں وہ یا تو سلیوشن میں پائے جاتے ہیں، یعنی یوں ہی ہیمولمف یا باڈی فلوئڈ میں ڈیزولو ہوتے ہیں، یا پھر یہ پراپر سیل کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ریڈ بلڈ سیل کے اندر ہیموگلوبن پائی جاتی ہے۔ تو یہ سیل نیوکلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، ای نیوکلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ تھرڈلی یہ جو ریسپیریٹری پگمنٹس ہیں یہ اس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں کہ جب ہائی آکسیجن کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے تو یہ آکسیجن کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتے ہیں، جیسے کہ لنگز میں، اور جب آکسیجن کنسنٹریشن کم ہوتی ہے جیسے کہ سیلز کے پاس، تو یہ رسپونڈ کرتے ہیں ٹورڈ لوزنگ آکسیجن، یعنی یہ آکسیجن کو لوز کر دیتے ہیں تاکہ آکسیجن جو ہے وہ سیل کے پاس پہنچ سکے۔ تو اس طرح سے جو آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ہے وہ انکریز کی جاتی ہے بائی دیز ریسپیریٹری پگمنٹس۔ اب 4 ڈفرینٹ جو ہیں وہ کامن ریسپیریٹری پگمنٹس جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ دے آر ہیموگلوبن، ہیموسیانین، ہیمو ایریتھرین اینڈ کلوروفلورین۔ ہیموگلوبن سب سے زیادہ پائے جانے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈائیورسٹی اس کی زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ جو اینیمل کی فائلا ہیں، کنگڈمز ہیں، ان میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ مختلف انورٹیبریٹس میں، پروٹوزونز میں، لیٹیلمنتھیس، نیمرٹینز، نیماٹوڈز، انسیکٹس، مولسک، ان میں پایا جاتا ہے، اور تقریباً کچھ فشز کو چھوڑ کر جتنے بھی ورٹیبریٹس ہیں ان سب میں جو ہے وہ ہیموگلوبن پایا جاتا ہے، اور یہ بات سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ بہت ارلی رائز ہوا ہوگا ہیموگلوبن ان لائف فارم، کیونکہ یہ پروٹوزونز میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں آئرن موجود ہوتی ہے جو کہ آکسیجن بائنڈنگ میٹل کے طور پہ کام کرتی ہے، اور اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے جو یہ آکسیجن کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتا ہے۔ اور ہیموگلوبن جو ہے وہ زیادہ تر ریڈ بلڈ سیل کے اندر پایا جاتا ہے جنہیں ایریتھروسائٹس کہتے ہیں، یا پھر یہ بلڈ یا کچھ اینیملز میں جن میں سیلز نہیں ہوتے ان میں یہ بلڈ یا سیرومک فلوئڈ میں یوں ڈیزولو فارم میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہیموسیانین۔ تو ہیموسیانین
میں جو بائنڈنگ میٹل ہوتی ہے وہ کاپر ہوتی ہے، میٹیلک کاپر ہے اس کا. جب آکسیجن اسے اپنے ساتھ بائنڈ کرتی ہے تو یہ بلیوش کلر کا ہوتا ہے. اس لیے وہ اینیمل جن میں ہیموسیانین پگمنٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے ان میں بلڈ جو ہے وہ بلیو کلر کا ہوتا ہے. جیسے کہ بہت کچھ مولسکس ہیں اور کچھ کرسٹیشنز میں ہیموسیانین پایا جاتا ہے ہیموگلوبن کی بجائے. اسی طرح سے جو ہیمو ایریتھرین ہے، ہیمو ایریتھرین جو ہے وہ پنک کلر کا ہوتا ہے. اس میں بھی آئرن ہوتی ہے بائنڈنگ پگمنٹ کے طور پہ. اور یہ کچھ لور جو انورٹیبریٹس ہیں جیسے سائپینکیولس، ٹرائپولیٹس، ان میں یہ ہیمو ایریتھرین پایا جاتا ہے. اور ہیمو ایریتھرین کی اسپیشلٹی ہے کہ یہ فری نہیں پایا جاتا باڈی فلوئڈز میں، بلکہ یہ نیوکلیٹڈ سیلز میں باؤنڈ ہوتا ہے. لاسٹلی کلوروکروئن ہے، یہ اس میں بھی آئرن ہوتی ہے بائنڈنگ میٹل، اور اس کا کلر گرین ہوتا ہے جب یہ لو آکسیجن کنسنٹریشن میں ہوتا ہے. یعنی آکسیجن لاس کر دیتا ہے تو یہ گرین کلر کا ہوتا ہے، اور جب یہ آکسیجن گین کرتا ہے تو اس وقت اس کا کلر ریڈ، برائٹ ریڈ ہو جاتا ہے. یہ کچھ پولیکیٹ فارمز میں پایا جاتا ہے. آکسیجن کے علاوہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے وہ بھی مختلف ویز سے ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے. جیسے کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہیموگلوبن کے ذریعے یا ریسپریٹری پگمنٹ ہی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ واٹر میں ڈیزولو فارم میں ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے. زیادہ تر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ بائی کاربونیٹ آئن کی فارم میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے. اور یہ ریورسیبل ریئیکشنز ہیں جو کہ ہوتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں بائی کاربونیٹ بنتا ہے اور پھر یہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے.